السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو موجودہ حکومتی اتحاد ہے اس سے شکوے شروع کر دیے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے ریزرویشن سامنے آئے ہیں۔ جو دبئی میں ملاقات ہوئی آصف زرداری کی اور نواز شریف صاحب کی، اور اس کے بعد کچھ پرانی باتیں بھی مولانا فضل الرحمان نے کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جماعت اس حق میں نہیں تھی کہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ سڑکوں پر احتجاج کیے جائے، جس کے نتیجے میں عمران خان اپنی حکومت گرانے یا استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ بہرحال اب ایسے موڑ پہ مولانا کے تحفظات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ کیا موجودہ جو حکمراں اتحاد ہے اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں یا جو باہمی سیاسی جماعتوں کی مشاورت یا ملاقاتیں ہیں وہ بھی وتھ سبجیکٹ ٹو دی ول آف مولانا ہوں گی یا نہیں؟ اس پر کچھ مفصل بات کریں گے۔ دوسری جانب جو ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی احسن اقبال صاحب کی، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ چین نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کے بعد یہ وضاحت بھی ہے احسن اقبال صاحب نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے، اور چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر قائم ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ حالیہ بیان میں جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ چین نے پاکستان کو 2018 کے انتخابات کے دوران کوئی تجربہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، اسے سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سٹیٹمنٹ تو انہوں نے دی، اب اس کی وضاحت بھی آ گئی۔ یہ ایک پرانا سلسلہ ہے، لیکن ایسی بات کرنے کی نوبت کیوں آئی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جے یو آئی کا بھی اپنے پروگرام میں ہم موقف لیں گے۔ مولانا عبدالواسط صاحب جو فیڈرل منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن ارشاد صاحب، مولانا صاحب کا جو ریزرویشن ہے اس پہ آنے سے پہلے یہ جو احسن اقبال صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ، پھر ان کا یہ بیان کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا گیا اور تجربہ نہ کرنے کا مشورہ دینا، بظاہر ان دونوں میں مختلف کیا ہے؟ اور اگر یہ بات جو احسن اقبال صاحب نے کی ہے، جو سیاق و سباق پیش کیا گیا، اسی طرح لیا جائے تو یہ کتنی الارمنگ ہے؟ دیکھیں، احسن اقبال صاحب نے دو باتیں کی ہیں، ایک کہ انہوں نے وضاحت کی ہے، دوسری کی وضاحت نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ چین نے ہمیں کہا، وارن کیا کہ جی یہ نیا تجربہ آپ نہ کریں، اور دوسری جو بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ جی بعد میں اسی بنیاد پر سابقہ حکومت کے دور میں سی پیک کا منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا اور پاکستان کو بہت نقصان ہوا، اور سی پیک کا منصوبہ اسی لیے روکا گیا تھا کہ اس کے پیچھے ایک لابی تھی۔ اب جو پہلی بات ہے یہ اچھا کیا انہوں نے وضاحت کر دی، کیونکہ یہ بات کوئی پاکستانی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ چین ہمارے اندرونی معاملات میں، ہمارے سیاسی معاملات میں، ہمارے انتخابی معاملات میں، ہمارے انتقال اقتدار کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی چینی قیادت کی عادت ہی نہیں ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ دوستی نبھاتے ہیں لیکن ان کے اندرونی معاملات میں امریکہ کی طرح مداخلت نہیں کرتے، اور یہی ترہ امتیاز ہے چین کا۔ لیکن دوسری بات کہ انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، اور وہ بات میرے نقطہ نظر سے بالکل خلاف واقعہ ہے۔ یہ کہنا، موجودہ حکومت نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جی سابقہ حکومت کے دور میں سی پیک کو روک لیا گیا اور سی پیک پر 25-26 ارب ڈالر کی منصوبہ جو سرمایہ کاری تھی چین کی ضائع ہو گئی اور یہ ہو گیا۔ یہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں خلاف واقعہ ہے۔ اس کے دو میرے پاس ثبوت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری 2018 میں 19 میں 2 بار ملاقات ہوئی لاہور میں چین کے جو اس وقت کے سفیر تھے جناب یاؤ جنگ یا زیاؤ جنگ کہہ لیں، ان سے 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک ملاقات میں ہم 4-5 صحافی تھے، 6 ہوں گے، اور دوسری میں کوئی 20 کے قریب صحافی تھے، اور پہلی ملاقات میں عارف نظامی صاحب مرحوم بھی شامل تھے، 2-3 اور لوگ تھے۔ دوسری ملاقات میں شامی صاحب تھے، وہ ایک ڈسکشن ہوئی، شامی صاحب تھے، فضل اللہ نیاز صاحب تھے، عمر مجیب شامی صاحب تھے، اور لوگ تھے۔ اور دونوں ملاقاتوں میں یہ سوال ہوا کہ جناب سنا ہے کہ سی پیک معطل ہے، سی پیک پر کام روک گیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جو پہلی ملاقات ہوئی جب رزاق داؤد صاحب کا ایک بیان آیا تھا فی الحال کچھ عرصے کے لیے سی پیک روک دینا چاہیے۔
تو دونوں بار سفیر موصوف نے جواب دیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ رکا نہیں ہے بلکہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا ہے کام سی پیک پر. یہ میں سفیر محترم کی بات کر رہا ہوں. پھر 18 ہی میں ہم چین گئے. ایک ڈیلیگیشن تھا جرنلسٹوں کا، اس میں بڑے سینئر جرنلسٹ موجود تھے، لاہور کے، کراچی کے، اسلام آباد کے. وہاں بھی جس سے ہم نے بات کی تو وہاں ہمیں کوئی ایسا تاثر نہیں ملا. دبے لفظوں میں بھی کسی نے نہیں شکایت کی کہ جناب وہاں ہمارے کوئی منصوبہ سی پیک یا سی پیک سے متعلقہ کوئی منصوبہ رکا ہوا ہے، بلکہ وہ چینی قیادت بڑی پرجوش تھی کہ تعلقات بڑے اچھے ہیں اور منصوبے بڑے اچھے چل رہے ہیں. وہاں تھرکول یہ جو ساہیوال کا منصوبہ ہے اس کا ذکر ہوا، بن قاسم منصوبے کا ذکر ہوا، سی پیک کا ذکر ہوا، سارا کچھ. تو معلوم نہیں کہ ایک وزیر منصوبہ بندی اس سطح کے آدمی کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہمیں کم از کم دو طرفہ تعلقات کے ضمن میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. لیکن ارشاد صاحب سوال تو یہ بھی ہے نا کہ 2018 سے آنورڈ یہ بہت تیزی سے کام ہو رہا تھا، تو اب وہ نتائج جو چینی حکومت کی توقع تھی کیا اس کے مطابق انہوں نے حاصل کر لیے؟ اگر نہیں کیے تو پھر ڈیلے کہاں پہ آیا؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 2019 کے آخر میں کرونا آیا تو کام رک گیا، اور وہ کرونا کی وجہ سے رکا. اور صرف پاکستان میں منصوبے چین کے نہیں رکے بلکہ چین کے اندر بھی منصوبے رکے. پاکستان اور چین کے علاوہ بھی جہاں منصوبے تھے وہاں رکے. اور صرف یہ چین سے متعلقہ منصوبے نہیں تھے، دنیا بھر میں منصوبے رکے ہوئے تھے. کہیں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، کہیں لوگ وطن واپس چلے گئے تھے، کہیں کچھ اور حفاظتی انتظامات تھے. تو یہ کام رکنا ایک ہے کرونا کی وجہ سے رکنا جو ہے وہ تو دونوں ممالک کی ظاہر باہمی رضامندی سے رکے ہوں گے. ایک ہے حکومت کی کسی پالیسی کی وجہ سے رکے ہوں. اور دوسرا اس کا جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کے دباؤ پر ہم نے یا سابقہ حکومت نے یہ منصوبہ روکا ہوتا تو پھر بائیڈن 1 سال تک نہ تو سفیر امریکہ کا پاکستان میں موجود تھا، آخری سال 21 کی بات ہے، اور نہ بائیڈن ہمارے وزیر اعظم کو فون کر رہے تھے. اگر امریکہ کی خوشنودی کے لیے یہ ہم نے کام کیا ہوتا تو ظاہر بات ہے اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے تھا اس حکومت کو. اور تیسری جو بات ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اسی حکومت کے دور میں ایک سی پیک اتھارٹی بنائی گئی جس کے سربراہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیٹ پالیسی تھی، وہ کسی حکومت کی پالیسی تھی، اور وہ اتھارٹی جو تھی چین کے مشورے پر بنائی گئی تھی، اور اس کو گورنر جو تھے کچھ اور لوگ بھی کر رہے تھے. اچھا ارشاد صاحب اس میں ہم ڈیٹیل بات بھی کریں گے، آگے چل کے بھی بات کریں گے. ہمیں مولانا عبدالواسط صاحب نے جوائن کر لیا ہے، فیڈرل منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہیں، JUI سے ان کا تعلق ہے. مولانا صاحب آپ اتحادی ہیں اور PDM کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شکوے ہیں تو آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اتحادوں کی جو ہنڈیا ہے اس کو بیچ چوراہے کیوں پھوڑ رہے ہیں؟ یہ باتیں تو کسی پرسنل میٹنگ میں بھی کی جا سکتی تھیں، ڈائریکٹلی پیغام بھی دیا جا سکتا تھا نواز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو. کل پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ کی بات بجا ہے، لیکن اگر پس منظر میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات. جی یہ 1 سالہ حکومت جب بنی اور اس سے پہلے 4 سالہ جب تحریک چلی تو یہ دونوں جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے کردار کی وجہ سے ہم آج یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس طرح زبان نہیں سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد 1 سالہ حکومت جب بنا تو اس حکومت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگلا جب ہم ایک حکومت بنائیں گے الیکشن کے بعد، جو اگلے حالات آئیں گے ہم مل کے چلیں گے. اور یہ حکومت تو حکومت کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ حکومت پاکستان کو بچانے کے لیے تھی. لیکن اصل حکومت جو آنے والے وقت ہمارا کمٹمنٹ یہ تھا کہ ہم اس وقت سارے مشاورت سے اور اسی طرح اتفاق و اتحاد سے اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آگے جائیں گے اور ایک نیا حکومت پاکستان کو دیں گے تاکہ پاکستان کے عوام سکون کا سانس لے لیں. لیکن اب کی جو دبئی کا میٹنگ ہو گیا تو اس سے پہلے بھی ہمارے خدشات تھے، ہم قیادت کے سامنے پیش کرتے تھے. اس حکومت چلانے کے دوران بھی
خاص کر بلوچستان کے بہت زیادہ خدشات تھے، اور خاص کر فلڈ کے حوالے سے ہمارے جو خدشات تھے، اور وزیر اعظم صاحب ہمارے بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اور کچھ اس طرح مسائل تھے کہ حکومتی سطح پہ بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تھا، لیکن قیادت اس پہ صبر کرتا 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 آج بات یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے قائد کو انہوں نے کر کے اور آئندہ کے لیے جو نگران حکومت ہے یا آئندہ حکومتی معاملات ہے یا انتخابی حالات ہے، تو اس پہ وہاں دبئی میں دو خاندانوں کے وہاں میٹنگ ہوئی، دو خاندانوں نے وہاں سارے اس پہ اجلاس کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت علماء اسلام ہمارے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن آج مولانا صاحب نے تو اعلان کر دیا، اور ہم کارکن، ہم عوام اپنی قیادت کو اعتماد دے دیتے ہیں کہ اس سے گلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ہمیں معلوم تھے، اور ہم نے کئی میٹنگوں میں ان دو خاندانوں کے بے وفائی، ان دو خاندانوں کے ملک کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، یہ سب ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا، لیکن دیر آیت درست آیت ہے جب میرے قائد نے اعلان کر دیا کہ یہ میٹنگ دبئی والا میٹنگ یہ نہ پاکستان کا اور نہ یہ ہمارے پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے حالات اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے میں ہمارا اس طرح آسانی سے ہمارے حکومتیں بنیں گے، ہمارے منصوبے پالو ہو جائیں گے، ہم اگر جماعت کو نظر انداز کر کے تو بھی ہو جائیں گے، میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہٹانا بھی جماعت کے بغیر آپ لوگوں نے کر سکا، جیسے کہ ابھی نیا حکومت بنا ہوا ہے، ان حالات کو بھی آپ نے جماعت کے بغیر انشاءاللہ العزیز ہم اکیلے قطع کلامی معاف، یہ دھرنا آپ نے دیا، اس سے پہلے بھی مولانا نے دھرنا دیا، جس کے بعد اس دھرنے کی فیض تھا کہ جناب نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی، معاملات کافی آپ کے اور مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے بہتر ہو گئے، تو کیا وجہ ہے کہ جب یہ دبئی کی میٹنگ ہوئی تو مولانا کو اور جمعیت کو نظر انداز کرنے کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ مذہبی آپ کا تشخص ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ یا مغرب ناراض ہو جائے گا اگر مولانا کو اس میں بٹھایا گیا تو؟ یہ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں اس طرح بات کی، لیکن ہم اپنے اس طرح معاملات پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہم کسی سے یہ گلہ کرتے بھیک مانگتے کہ میرے طرف متوجہ ہو جاؤ، انشاءاللہ العزیز جماعت اپنے فیصلے کریں گے، پھر اس کے بعد یہ لوگ محنتیں کر کے اور پھر آپ کے پاس جب آ جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہیں گے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو جماعتوں کے اندر کوئی اتنی ہمت بھی ہے کہ وہ ایک ریلی بھی نکالے، لیکن پام بننے والی بھی ہم ہے، پاکستان چلانے والی بھی ہم ہے، اور پاکستان کو دشمنوں کو ہٹانے والی بھی ہم ہے، اور انشاءاللہ اگلے جا کر کے پاکستان کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے، ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اچھا مولانا، آج مولانا کی ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے، تو کیا ایجنڈا ہے اس ملاقات کا؟ آپ کو بتایا ہوگا کہ میں ملنے جا رہا ہوں، تو اب اگر وہ معذرت کر لیتے ہیں اور راضی کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ چلتے رہیں گے یا حکومت چھوڑ دیں گے قبل از وقت؟ حکومت چھوڑ دینے یا نہ دینے ہم ڈرامے نہیں کرتے، کیونکہ حکومت تو 13 اگست پہ اسمبلی کی مدت پورا ہو جائے گی اور ویسے خود بخود ختم ہو جائے گی، اس درمیان میں ہم کوئی ڈرامہ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت نہ حکومت چھوڑنے کے، ہم سنجیدہ سیاسی لوگ ہیں، اور مولانا صاحب نے اگر وزیر اعظم سے ملاقات کی بھی ہو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ میں کوئٹہ میں ہوں اور ہمارا مرکزی عملے کا اجلاس 16 تاریخ کو ہے، تو اس میں ہم اپنا رائے بھی دے دیں گے، اور ہم انشاءاللہ العزیز اپنے قیادت کو یہی مشورہ دیں گے کہ ہم پہلے آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی موقع پہ ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے اور نہ دینا چاہتے، اور وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل سیاسی قوت تو یہ ہے، لیکن یہ دوسرے کے کندھوں پہ اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں اور اپنا وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اصلی سیاسی قوت ہے۔ بے شک شہباز شریف صاحب نے اگر ملاقات مولانا صاحب سے کی ہے
تو بے شک کر لے ملاقات، کیونکہ سیاست میں اس طرح دروازے بھی بند نہیں ہوتے جیسے کہ عمران خان نے بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ بس میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں فرشتہ ہوں اور میرے، لیکن سیاست میں ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ ہم ان کے اچھا مولانا، اس کا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن یقینی ہیں، اور آپ جو ہیں وہ الیکشن میں جانے کے لیے عوام کو دکھانے کے لیے اب حکومتی پالیسیز اور حکومتی اتحاد کو روایتی طور پہ جیسے ہوتا ہے اس کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ یہ بات آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ نے خود بھی دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا کہ دبئی کے 3-4 روز میٹنگ چل رہی تھی اور انہی حالات پہ چل رہی تھی۔ یہ سارے حالات آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اگر ہم ویسے اٹھ جاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ حکومت اور اتحادی اور ہمارے ساتھ اور ہم دنیا کے سامنے کچھ نہیں دکھا سکتا تھا تو پھر ٹھیک ہوتا تھا، لیکن جب دنیا نے دیکھ لیا اور اگر اس کے بعد بھی ہم اپنا تحفظات کا دنیا کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے ان کو مسترد نہ کر لے تو پھر عوام ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی جب اتنی واضح انہوں نے وہاں میاں نواز شریف صاحب وہاں سے آیا لندن سے اور میاں آصف علی زرداری صاحب یہاں سے گیا اور ان کے اپنے سارے خاندان بھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور اسی سیاسی معاملات پہ تم لوگوں نے کیوں اس وقت نہیں بول رہا تھا؟ ابھی جب آپ لوگ کے ساتھ انہوں نے یہ ہاتھ کر دیا تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں، تو ہم کیوں پہلے سے اپنا ان کے تحفظات پاکستانی عوام کے سامنے رکھ لیتے اور ہم بیٹھ جاتے ہیں؟ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے جی تمام ٹھیک ہے سیاسی مولانا صاحب قطع کلامی کی معافی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، فضل الرحمان صاحب کی جو اپروچ دیکھی ہے اس سے یا تو ایک بات یقینی ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب اب روایتی طور پہ جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اتحاد سے علیحدہ ہونے کے لیے بریجنگ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن ہوں اور ایک سال اور تک یہ حکومت کی ایکسٹینشن ہو جائے؟ آپ کو دونوں میں سے کون سی بات قرین قیاس لگتی ہے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب حصہ بقدر جثہ کے قائل نہیں ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے نہ چاہتے ہیں کہ جتنا ان کی جماعت کا ہجوم ہے اتنا ان کو حصہ ملے اقتدار میں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں یا کسی سیاسی معاملے میں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں 4 اہم ترین وزارتیں انہوں نے لی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ 10-12 ارکان پر مشتمل ہے، قومی اسمبلی کی سیٹوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ انہوں نے بھرپور قسم کا حصہ وصول کیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں اور میرے خیال ہے کسی حد تک جائز سمجھتے ہیں کہ سابقہ دور حکومت میں لانگ مارچ انہوں نے نکالے، پبلک کو سڑکوں پر جتنا بھی تھا اسٹریٹ پاور کو انہوں نے استعمال کیا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کیپیسٹی نہیں تھی، اور انہوں نے کوئی اتنا زیادہ مارکہ نہیں مارا کہ ان کو حکومت مل جائے اور آگے بھی وہ اقتدار میں آ جائیں اور مجھے میرا حصہ نہ دیا جائے۔ اور تیسری بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے پی کے اور بلوچستان کی ایک مخصوص صورتحال ہے جہاں ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہے اور ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی وہ زیادہ سے زیادہ حصہ مانگنا چاہتے ہیں۔ لیکن دبئی کی ملاقاتوں سے ان کو گلہ یہ ہے، شکوہ یہ ہے، شکایت یہ ہے کہ 2 خاندان، جس طرح مولانا عبدالواسع بھی کہہ رہے تھے، 2 خاندان مل بیٹھ کے، بلاول بھی اس میں ہیں، زرداری صاحب بھی اس میں ہیں، مریم صاحبہ بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہیں، اور وہاں بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ جی نگران حکومت بنے گی تو آپ کے کتنے ہوں گے، ہمارے کتنے ہوں گے، الیکشن ہوں گے تو اس میں ہم کس طرح بندر بانٹ کریں گے۔ تو یہ ان کو گلہ ہے، اور مستقبل کی سیاست میں وہ اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ مستقبل کی حکومت اگر اسی حکمران اتحاد نے بنانی ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں، تو مولانا کہتے ہیں کہ پھر ہمیں صرف اعتماد میں نہ لیا جائے، ہمیں بجائے کہ ہمیں کیا کیا ملے گا، کون کون سا اہم عہدہ ہمیں ملے گا۔ اور انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی یا پریس بریفنگ تھی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے جنرل فیض حمید صاحب نے آفر کی تھی کہ آپ چیئرمین سینٹ بن جائیں، اور یاد رہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہوتا ہے وہ قائم مقام صدر پاکستان بھی ہوتا ہے،
تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا تو پہلے ابھی یعنی یا پھر یہ ہے کہ مستقبل میں ان کے لیے ان دو میں سے صدر پاکستان اور چیئرمین سینٹ میں سے کسی عہدہ لازماً پہلے آفر کریں تاکہ میں ذہن بناؤں کہ مجھے ان میں سے کون سا قبول کرنا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے جو کل کی پریس کانفرنس سے پیغام بالکل واضح ہے، اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کو اسی معنوں میں لیا ہے اور سمجھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے آج فوری طور پر ملاقات بھی ہو رہی ہے، اور میرے خیال ہے مولانا فضل الرحمان کو رام بھی کر لیا جائے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان لیکن یہ جو ابھی ارشاد صاحب بات کر رہے تھے مولانا عبدالواسع صاحب کہ ہم ڈرامہ نہیں کرنا چاہتے، اب تو 1 مہینہ رہ گیا ہے، مدت پوری ہوگی اور اس دوران ہم علیحدہ نہیں ہونا چاہتے، تو اس سے تو یہ بھی مراد ہے کہ وہ اپنی شکایت رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، یا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فیوچر میں جو ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں یا جو ان کی جو توقعات یا خواہشات ہیں ان کو اکنالج کروا رہے ہیں، تو شاید یہ ایک پری پلانڈ ہو یا میوچل کنسنٹ سے بھی تو یہ ہو سکتا ہے۔ نہیں عباس صاحب، الگ تو وہ صورت میں ہونا کہ ان کی بات نہ سنی جائے۔ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی یا پریس بریفنگ کی، بات منظر عام پر آئی، آج ہی جو اطلاعات میڈیا پر چل رہی ہیں، نواز شریف صاحب نے فون کیا شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو، کہ ان کو فوراً بلائیں، فوراً بلا لیا، ملاقات ہو گئی، شکوے شکایات ہو گئے، اور اطلاع یہ بھی میڈیا پر چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب دبئی واپس آ رہے ہیں سعودی عرب سے UK جانے کی بجائے، اور دبئی آ کے وہ مولانا فضل الرحمان سے خود ملیں گے، خود ان کے گلے شکوے سنیں گے اور ان کے وہ تلافی معافات کریں گے، ان کے جو جائز شکایت ہیں یا ناجائز شکایت ہیں وہ دور بھی کریں گے۔ تو جب ان کی بات بن رہی ہے تو ان کو الگ ہونے کی کیا ضرورت ہے، یا ان کو مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات تو مانی جا رہی ہے اور وہ منوانا جانتے ہیں۔ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ عباسی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ملاقاتیں کچھ روز پہلے ہوئیں، اب اس پہ شکوے انہوں نے کر دیے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے بلا بھی لیا ہے، ملاقات بھی ہونی ہے، لیکن یہ مولانا صاحب کر کیا رہے ہیں؟ کیا ان کی شکایات واقعتاً جائز ہیں، یا اب الیکشن یقینی دیکھ کر وہ ماحول بنا رہے ہیں روایتی طور پہ جس طرح سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے جس اتحاد کا وہ حصہ ہوتی ہیں خود کو ڈسٹنس کر لیتی ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، پریس میں رپورٹ ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال یہ کوئی فارمل ملاقات تھی، یہ ایک شہر میں دونوں لیڈر تھے، انہوں نے ملاقات کر لی، مولانا صاحب نے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا، اور مولانا صاحب کولیشن پارٹنر بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی رہے ہیں، اور میں نے یہ ہمیشہ محسوس کیا کہ بڑے واضح اور بڑے مضبوط کولیشن پارٹنر مولانا صاحب ہوتے ہیں۔ وہ تو انہوں نے اپنی بات کی ہے تو اس کو یقیناً اب پاکستان مسلم لیگ نون کو نوٹس لینا چاہیے، اور ان سے بات جو تشویش ان کی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ جی ارشاد صاحب۔ عباس صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا عبدالواسع تھے ہمارے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری شکایات کافی عرصے سے چل رہی ہیں، صرف اس ملاقات پہ نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی فلڈ کے حوالے سے ہمارے مطالبات تھے، وزیر اعظم نے سنی انسنی کر دی، اور کئی باتیں جو ہم نے کی، ہم سے وعدے ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے، اور اب ان کے الفاظ میں 2 خاندان مل بیٹھ کے یہ طے کرنا شروع ہو گئے کہ جناب نگران حکومت کیسی ہوگی، الیکشن کب ہوں گے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف اتنی ملاقات پر اعتراض نہیں ہے، کچھ شکوے شکایت جو سنجیدہ قسم کے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہے کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں 1 سال کے لیے الیکشن ملتوی ہوں، اگلے سال ہوں، اور تاکہ کچھ ہم ڈیلیور کر سکیں، تو کیا یہ بات بھی ہے جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے؟ میں جو بھی مولانا صاحب نے رائے کا اظہار کیا میں اس کو احترام کرتا ہوں، اور یہ شکایات یہ رہتی ہیں ہر کولیشن گورنمنٹ کے اندر، وہ دور بھی کی جاتی ہیں، کچھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو بات ہے کہ الیکشن 1 سال بعد ہو، میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے، کیونکہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔
تو الیکشن تو اپنے وقت پہ ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ نومبر تک جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اور اس بات کا اظہار مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے کوئی ایک ڈیمانڈ کے طور پر نہیں کیا، ان کا خیال تھا کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میرا نہیں خیال کہ آئین اس کی اجازت دے گا، تو بہتر ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں اور ایک نئی حکومت آئے اور معاملے کو آگے چلائے۔ صحیح ہے۔ اب بھائی صاحب معاملہ یہ بھی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے پہلے سی پیک سے متعلق کہ چین اس حق میں نہیں تھا کہ کوئی نیا تجربہ کیا جائے، پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی دے دی، کیا واقعتاً چین نے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کی اور جو پچھلی حکومت تھی چین اس کے حق میں نہیں تھا، اور کیا واقعتاً پچھلے دور حکومت میں سی پیک کا جو کام رکا اس کی بڑی ریزن کووڈ ہی تھی؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو جو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ شخصیات کی بنیاد پر نہیں ہوتے، وہ دو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں، اس میں شخصی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ شخصیات زیادہ واضح اپنی پالیسیز رکھتی ہیں تو اس کو دوسرے ممالک میں پسند کیا جاتا ہے۔ جیسے میاں نواز شریف کو میں نے دیکھا کہ عام طور پر جس ہمارے جو ممالک سے تعلقات ہیں تو ان کو ایک شخص کے طور پر پسند کیا گیا۔ پچھلے دور کے اندر ایک ہم سے یہ کمی رہی ہے کہ ہم نے سی پیک کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھایا جو بڑھانا چاہیے تھا، اور اس پر یقیناً چین میں بھی تشویش کا اظہار کیا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چین شخصیات کی بنیاد پر سیاست کرتا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے بات کی، اس کا تناظر شاید کچھ اور ہو، میں نے وہ بیان دیکھا نہیں، انہوں نے کچھ وضاحت اس کی ہے، لیکن میرا یہ جو ایک ملک کے طور پر میں نے کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا چین نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے تجربہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ چین سے متعلق جو بیان ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے۔ چین نے پاکستان کو 2018 کے انتخابات کے دوران کوئی تجربہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وضاحت بھی انہوں نے کی، سیاق و سباق کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان دونوں باتوں میں کوئی واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مشورہ اگر آپ سرکاری سطح پر نہیں دیتے، یہ ہر ملک کے جو سفراء ہوتے ہیں جو ان کے یہاں پر ڈیلیگیشن آتے ہیں ان سے بات چیت میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں ہوتی۔ وہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہ زور نہیں دیتے کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، کبھی کبھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا جاتا ہے جو سفارتی تعلقات سے تھوڑا معاملہ ہٹ کر ہوتا ہے، جہاں ایک بے تکلفی ہو جائے وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ارشاد صاحب، عباس صاحب یہ فرمائیں کہ آپ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل تھے اور آپ نے نوٹس جاری کیا تھا جیسے پیپلز پارٹی بہت ناراض ہوئی تھی، تو اب پی ڈی ایم موجود ہے، آپ اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، یا وہ بس اقتدار سنبھالنے کے بعد صدر خانے میں چلی گئی پارٹی اتحاد؟ نہیں، یہ جو پی ڈی ایم تھی یہ ایک اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد تھا، پھر یہ اتحاد نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت کا حصہ بن گیا، تو آج جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں پی ڈی ایم ایک حصہ ہے۔ میں آج بھی اس کا سیکرٹری جنرل ہوں، لیکن یقیناً جب ایک کولیشن گورنمنٹ بن جائے، اقتدار ہو، تو پھر ایسے اتحاد جو ہوتے ہیں وہ ذرا پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال مولانا صاحب نے اس اتحاد کو زندہ رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، اور یہ میرا خیال درست سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد سیاست کو تقویت کا باعث بنتا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد اب انتخابی اتحاد میں بدلنا چاہیے، یا بس الیکشن کے اعلان کے ساتھ اپنی اپنی راہ لیں ساری جماعتیں؟ نہیں، انتخابی اتحاد تو یہ کبھی نہیں تھا، نہ ایسی سوچ تھی، اور اس کی وضاحت کئی دفعہ کی جا چکی ہے۔ تو جب الیکشن آئے گا اس کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اور جب آپ ایک اتحاد کا حصہ رہے ہوں تو آپس میں کچھ معاملات پر باتیں طے کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو لیکن آپ اس کو الیکٹورل الائنس نہیں دیکھیں گے، آپ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یقیناً مقامی سطح پر دیکھیں گے۔ ابھی آج کی خبر یہ ہے، کل کی خبر یہ ہے کہ حکومت نے ارکان پارلیمنٹ کے لیے ترقیاتی فنڈز منظور کیے ہیں اور ایک اچھی خاصی رقم ایلوکیٹ ہوئی ہے، تو یہ کوئی اس بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہ تو پری پول ریگنگ ہے، ایک ارکان اسمبلی کو ایک مہینے کی مدت رہے گی اور فنڈز دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ الیکشن کی تیاری کریں۔
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہو رہا؟ دیکھیے یہ فنڈز جاری کسی کو دیے نہیں جاتے، یہ پروگرام ہوتا ہے، سیپ کا ایک پروگرام ہے، وہ اس کے تحت فنڈنگ ہوتی ہے، اور جب تک نمائندہ رہتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے یہ فنڈ دے سکے۔ ابھی پنجاب حکومت آپ کے سامنے تھی، وہاں پر تو سینکڑوں ارب روپے کا فنڈ جو ہے وہ آخری سال میں جاری کیے گئے، تو اس میں کوئی قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حکومت تو 4 ہفتے بعد نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی ترقیاتی کام تو چلتے رہیں گے 4 مہینے تک۔ اور بھائی صاحب، نواز شریف صاحب 2-4 دن پہلے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بری ہوتے ہیں، آج سلیمان شہباز صاحب 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کے الزام میں بری ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت پھر بھی شکوہ کنا ہے عدالتوں سے کہ انصاف نہیں ہو رہا اور ریلیف نہیں مل رہا۔ دیکھیں انصاف جو کچھ ہوا ہے عدالتوں میں، پہلی بات ہے یہ جعلی کیس بنائے گئے، سب پہ بنائے گئے، تو ریلیف کی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے جو 2 کنوکشنز ہیں نیب کورٹس میں، اور ایک جو ان کے ساتھ فیصلہ 28 جولائی 2017 کو کیا گیا تھا، یہ ناانصافیاں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں عدلیہ کو پہل کرنی چاہیے۔ نہیں، جی ارشاد صاحب، میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے، پھر بعد میں بھی وہ کہتے رہے کہ ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے، یہ آپ کی رائے بھی رہی ہے۔ 1 سال 2 ماہ 3 ماہ ہو چکے موجودہ حکومت کو، تو یہ ٹروتھ کمیشن نہیں بن جانا چاہیے تھا کہ یہ سارے معاملات جو عدلیہ کی طرف سے زیادتی ہوئی یا کسی اور کی طرف سے، اس کو ختم کر دیا جاتا؟ تو یہ کوتاہی تو موجودہ حکومت نے کی۔ جی سب انسان ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہیں، امید ہے مستقبل میں بن جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہو، ایک لمیٹڈ عرصے کے لیے ہو، اس کو یہ تمام باتیں کرنا، ذرا کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب جب بھی اگلی حکومت آئے گی، میرا خیال ہے بڑی ضرورت ہے ہم سب کو کہ اس ملک میں ٹروتھ کمیشن ہو، تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ جائیں۔ صحیح ہے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف اچھے آدمی ہیں، موجودہ حالات کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، تو آپ کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا کیا وہ جنرل باجوہ ہی کرتے رہے؟ یہ رائے بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ پہلے جنرل باجوہ صاحب اچھے تھے، نواز شریف صاحب برے تھے، آج جنرل باجوہ برے ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب اچھے ہو گئے ہیں، تو یہ ذرا مستقل مزاجی بہتر ہوتی ہے۔ یہ جو شہزاد اکبر صاحب جیسے مطلب مشیر یا معاون خصوصی آتے ہیں، اور بالخصوص اس پہ بڑی ایک ڈیبیٹ بھی رہی ہے کہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں یا نان الیکٹڈ ہیں وہ جب عہدہ لیتے ہیں، کیونکہ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب وہ چیف دی مشن تھے نا احتساب کے، تو اب وہ وہاں جا کے یہ بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلدی پولیٹکس ہے؟ یہ جو ہم آتے ہیں نا، یہ کبھی سیاست چلتی نہیں ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ ان لوگوں کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا ملک کے اندر، اور جس قسم کے الزامات ان سب حضرات پہ لگے ہیں، جو باہر سے آتے ہیں یہاں پر بس اپنا داؤ لگایا اور یہاں سے نکل گئے، اور پہلے کچھ بیان، اور تو ان کی زندگی ہی جو ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ حکمرانوں کو خوش رکھ سکیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اہم معاملات ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ ارشاد صاحب، اچھا عباس صاحب، ایک معاملہ ہے IMF کا، ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد 12 تاریخ کو 2 دن کے بعد ان کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس دوران IMF کے لوگوں نے ملاقاتیں شروع کر دیں، اور PTI سے بھی جا ملے، اس پر اعتراضات بھی ہوئے کہ جی یہ ہمارے قومی معاملات میں مداخلت بھی ہو رہی ہے، کچھ اور باتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں، ایک تو پہلے بھی ایسا سیاسی جماعتوں سے، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ جی وہ پارلیمانی جو کمیٹیز ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں، سینٹ کی، قومی اسمبلی کی، لیکن سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کی پہلے کوئی ایک مثال موجود ہے، روایت موجود ہے؟ دوسرا، ان ملاقاتوں سے یہ تاثر ہوا کہ شاید حکومت پر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان ملاقاتوں کو؟ دیکھیں اس میں بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی IMF پروگرام ہوتا ہے وہ ملک کی سیاست سے علیحدہ نہیں ہوتا، وہ بھی کیونکہ ملک کی سیاست اور معیشت جڑے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تفریق اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان کو کہ ہم خود تو ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، تو جو آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، جو آپ کی معیشت کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، وہ پھر یہی چاہتا ہے کہ میں ہی بات کر لیتا ہوں۔ تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں تفریق کس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جو ہماری معیشت کے لیے مدد کرنے آتے ہیں وہ اب مجبور ہیں
کہ ہر سیاسی جماعت کو علیحدہ علیحدہ ملیں اور اس کو بات پر قائل کریں کہ آپ بھی اس پروگرام کو سپورٹ کریں. یہ ہماری غلطیاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں کہ یہ سب معاملہ ہو رہا ہے. اس کو ملک میں مداخلت نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کام ہمارا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھتے, ڈسکس کرتے کہ IMF پروگرام کیا ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور سب اس بات کی سپورٹ کرتے. جی ٹھیک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, ملاقاتیں ہوئیں کچھ دن پہلے, مولانا شکوہ اب کر رہے ہیں, PDM کے سربراہ ہیں, آپ PDM کے سیکرٹری جنرل ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے شکوے جائز ہیں اور یہ غفلت ہو گئی زرداری صاحب سے بھی, میاں نواز شریف صاحب سے بھی؟ دیکھیے, جس بات کا اظہار کر دیا ہے مولانا صاحب نے, مولانا صاحب کا ایک مقام ہے سیاست میں, PDM کے سربراہ ہیں, تو مولانا صاحب نے جس بات کا اظہار کیا اس شکوے پر غور کرنا چاہیے اور اس شکوے کو دور کرنے کی بات کرنی چاہیے. مولانا صاحب جب بھی بات کرتے ہیں بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں, اور ہمیشہ میں نے دیکھا کہ ایک ذمہ دار کولیشن پارٹنر رہے ہیں. جی ارشاد. اچھا عباس صاحب, یہ جو ملاقات ہوئی دبئی کی, جس پر معترض بھی ہوئے مولانا, کیا مستقبل کا اب نگران حکومت کا ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے؟ آپ کی اطلاع کیا ہے؟ اور وہ کیا کوئی سیاسی قسم کی دو تجربے ہونا, ایک پنجاب میں نگران حکومت آئی, ایک KPK میں تمام جماعتوں کو شامل کیا گیا, تو آپ کے خیال میں یہ غیر جانبدار قسم کا سیٹ اپ اب آنے لگا ہے, یا مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ہم خیال لوگ ہوں گے, خواہ وہ ایکٹیو پولیٹیشین نہ ہوں, ہم خیال لوگ ہوں گے, اور ایک کل جماعتی قسم کی نگران حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, نگران سیٹ اپ بنتا ہے حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت سے. یہ PTI کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے بجائے باہر بیٹھنا بہتر سمجھا اور ملک کے معاملات میں شریک نہیں ہوئے. تو اب اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ اور پرائم منسٹر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے. اس میں جو لوگ آتے ہیں عمومی طور پر وہ کسی جماعت کے رکن یا ان کا وابستگی ایک جماعت سے نہیں ہوتی, ماضی میں شاید رہی ہو. اور اس وقت بڑا ضروری ہے کہ جو بھی نگران سیٹ اپ آئے, خاص طور پر وفاق میں, وہ ایسا سیٹ اپ ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, ورنہ آپ کے الیکشن جو ہوتا ہے وہ ابہام کا شکار ہو جاتا ہے. جی صحیح. اچھا, یہ اندیشہ موجود ہے, لیکن ایک اندیشہ اور موجود ہے. اسلام آباد میں افواہیں گشت کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے افواہوں کا شہر ہے وہ, تو وہ یہ ہے کہ جی ایک نگران حکومت قائم ہوگی, پھر وہ 6 مہینے تک یا 8 مہینے تک چلتی رہے گی اور الیکشن نہیں ہو پائیں گے. ایسا اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے, اگرچہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, تو یہ کتنا نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے اور اگلے الیکشن کے لیے؟ نگران سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے کہ جب تک الیکشن ہو رہے ہیں ملک کے معاملات کو چلاتا رہے. وہ نہ کوئی پالیسی بناتے ہیں, نہ کوئی دور رس نتائج والے فیصلے کرتے ہیں. تو وہ ایک انٹرنل سیٹ اپ ہوتا ہے جو بمشکل ملک کے معاملات کو چلاتا ہے. اس میں اگر توسیع ہو تو یقیناً یہ ملک کے لیے منفی ثابت ہوتی ہے. لیکن بھائی صاحب, یہ جو نگران سیٹ اپ پنجاب میں اور KPK میں ہے, آئینی اور قانونی اعتبار سے مطلب اب ان کی کیا نوعیت ہے؟ وہ کیونکہ آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن تک رہے گا, اب یہ تو 90 دن سے ایکسٹینڈ بھی ہو چکے ہیں, کوئی اس پہ فیصلہ بھی نہیں آیا ہے. آپ نہیں سمجھتے ان کے جتنے اقدامات ہیں, کل یہ ایک پٹیشن کی نظر ہو سکتے ہیں, یہ سب ریورٹ ہو سکتے ہیں, چیلنج ہو سکتے ہیں؟ نہیں, جو صوبے نگران سیٹ اپ جو ہوتا ہے, جہاں تک میری نالج ہے, وہ ایک حکومت کے جانے سے لے کر دوسری حکومت کے آنے تک برقرار رہتا ہے, جتنی لمبا بھی عرصہ ہو. یعنی 90 دن کی لمٹ نہیں ہے؟ نہیں, وہ الیکشن کروانے کی ہے. جی, الیکشن کروانے کی ہے, اور جس دن نیا پرائم منسٹر حلف لیتا ہے تو اس دن جا کر نگران سیٹ اپ ختم ہوتا ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا. ارشاد عارف صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.